سورہ مریم آیت نمبر 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، ما كان للہ ان يتخذ من ولد سبحانہ، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ، فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ذَلِكَ عیسی ابن مریم، یہ ہیں اصل میں عیسیٰ ابن مریم۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، اصل حقیقت یہ ہے جو ہم نے بتا دی، اور یہ وہی چیز ہے کہ جس کے بارے میں جس کے اندر وہ جھگڑا کر رہے ہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کی یہ شایع نشان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ہے، برتر و اعلیٰ ہے ان باتوں سے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، وہ تو جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کی تو صرف ایک کلمہ کن سے سب کچھ ہوتا ہے، بس وہ کہتا ہے کن ہو جائے، فیکون کچھ ہو گیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اور یہ کہ بے شک اللہ ہی ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے، بس اسی کی پرستش کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھی راہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، بس ان کے مختلف گروہوں نے آپس میں اس بات میں اختلاف شروع کر دیا۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، بس ان میں سے وہ گروہ کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، ان کے لیے جہنم ہے اس دن کہ جس دن شہادتیں گزارنی جائیں گی، اور وہ بڑا دن ہے۔ اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، اس دن وہ سب کچھ سنیں گے بھی اور ان کو نظر بھی آ جائے گا، لیکن ہوگا کیا کہ ظالموں کے لیے گمراہی ہے جو انہوں نے یہاں اختیار کی، اس کا نتیجہ وہاں بھگتنا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، اور اے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام، آپ ان کو اس دن کی ہولناکی سے ڈرائیں کہ جو حسرت کا، افسوس کا دن ہو، اور اس دن فیصلہ ہو جائے گا۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لا رہے۔ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، بے شک ہم ہی مالک ہیں اس زمین کے اور جو کچھ اس پہ ہے اس کے، اور سب نے لوٹ کے ہماری طرف آنا ہے۔ اس آج کے درس میں جو ابتدائی 2 آیات ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام جو انہوں نے مہد میں، گود میں کیا، شیر خارگی کی حالت میں، اس کے بیچ میں 2 آیتیں جو ہیں یہ جملہ معترضہ کے طور پہ آ گئی، اور ان 2 آیتوں کے بعد پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں وہ چھوٹا بچہ جو انفنٹ کہتے ہیں، شیرخوار بچہ، اس حالت میں بات کی، تو یہ بھی ایک دلچسپی کی بات ہے کہ کیا ایسا واقعہ کبھی اس سے پہلے یا بعد میں ہوا؟ تو ہمیں ذخیرہ احادیث میں ایک صحیح حدیث ملتی ہے جو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہے،
اور بخاری میں اس حدیث کا نمبر 3436 3436۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو محمد ابن سیرین کی ترک سے امام بخاری نے اخذ کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یتکلم فی المہد الا ثلاث، کہ گود میں سوائے 3 کے اور کسی نے بات نہیں کی۔ اب اس قسم کے فطرے کی ضرورت اس لیے ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے جن بزرگوں کو وہ زیادہ پسند کرتے تھے ان کے بارے میں اس قسم کی باتیں طرح طرح کی مشہور کی، تو وہ اسرائیلی روایات میں ہمیں اور بھی چیزیں ملتی ہیں، لیکن اس حدیث کا جو آغاز ہے وہ اس طرح ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یتکلم فی المہد الا ثلاث، کہ 3 بچوں کے علاوہ کسی نے بھی ماں کی گود میں بات نہیں کی۔ ایک تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور دوسرے بنی اسرائیل کے ایک بزرگ تھے جریج، ان کا نام حدیث میں جریج آتا ہے۔ تو جریج بڑے عبادت گزار اور صرف اللہ سے لو لگائی ہوئی، انہوں نے ایک اپنا عبادت خانہ بنایا ہوا تھا اپنے گھر کے اوپر۔ تو ایک دن ان کی والدہ آئیں اور انہوں نے آواز دی، تو انہوں نے یہ نماز میں مشغول تھے، نماز میں ہی سوچا کہ مجھے ماں کو جواب دینا چاہیے، نماز توڑ کے یا جاری رکھنا چاہیے، تو بالآخر انہوں نے جاری رکھی نماز۔ تو ماں نے ان کو بد دعا دی، کہا کہ تجھے اللہ موت نہ دے جب تک کہ تو کسی زانیہ کا منہ نہ دیکھ لے۔ یعنی اس عبادت کی وجہ سے وہ ماں جو ہے وہ ناراض ہو کہ اس نے مجھے جواب نہیں دیا۔ تو پھر کچھ عرصے کے بعد، کچھ ہفتوں کے بعد، ایک فاحشہ عورت تھی، وہ آئی اور اس نے اپنے آپ کو حضرت جریج کو پیش کیا، انہوں نے انکار کر دیا، کہا میں تو یہ کام نہیں کرتا۔ تو اس کے بعد وہ گئی، ادھر نزدیک ہی کوئی اور ایک چرواہا تھا، جب اس سے خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے اس کی تمنا پوری کر دی، اور اس کے ہاں جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے اس کی پیدائشی تہمت اس کا باپ جریج کو بتایا۔ تو پھر لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بناوٹیں کرتا ہے، اس نے اپنا صومعہ بنا رکھا ہے، میں عبادت کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں نمازیں پڑھتا ہوں۔ انہوں نے اس کو گھسیٹ کے نیچے اتارا اور اس کا وہ عبادت خانہ جو ہے وہ بھی گرا دیا۔ اس نے کہا مجھے بات تو کرو، میری بات تو سنو، کدھر ہے وہ بچہ؟ تو وہ لے آئے اس بچے کو۔ حضرت جریج نے اس سے پوچھا ہے کہ تم بچے تو خود کیوں نہیں بتاتا کہ تیرا باپ کون ہے؟ تو بچے نے کہا کہ میرا باپ تو وہ چرواہا ہے۔ یہ دوسرا تھا، یہ بھی بنی اسرائیل کا تھا۔ بنی اسرائیل میں ایک واقعہ اور ہوا جو اس حدیث میں ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، تو پاس سے ایک سوار گزرا جو بڑے شاندار گھوڑے پہ، بڑے بہترین کپڑے پہنے ہوئے، بڑے زرق برق لباس میں، بڑی ٹھاٹھ اور شان سے گزرا۔ تو اس نے کہا کہ یا اللہ میرے بچے کو اس جیسا بنا دے۔ تو بچے نے دودھ چھوڑا فوراً، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، راوی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایسے کر کے انگلی نکالی، اپنی شہادت انگلی منہ سے نکالی، اور اس بچے نے کہا کہ مجھے یا اللہ اس جیسا نہ بنائے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد کچھ لوگ ایک لڑکی کو مارتے ہوئے آ رہے تھے، وہ کوئی باندھی تھی، تو اس کو مار رہے تھے۔ تو اس ماں نے کہا کہ یا اللہ میرے بچے کو اس جیسا نہ بنانا۔ تو اس نے پھر دودھ چھڑایا اور پھر کہا کہ یا اللہ مجھے اس جیسا بنا دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اس ماں نے بچے سے پوچھا کہ تمہیں کس نے باتیں سکھائی اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ وہ جو سوار گزرا تھا وہ بہت ظالم آدمی تھا اور میں اس جیسا نہیں بننا چاہتا، اور یہ جو عورت تھی اس کو لوگ مار رہے تھے، یہ باندھی تھی، یہ کنیز تھی، اور اس کے اوپر زنا اور چوری کا الزام تھا، حالانکہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ ایک مظلوم عورت تھی۔ یہ 3 تھے بچے جنہوں نے بات کی، تو ان کی ابھی بات وہ جاری تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی، اس نے مجھے نبی بنایا، اور وہ ساری باتیں کی۔ تو پھر ابھی ان کا کلام ابھی ہے باقی کہ اللہ پاک نے بیچ میں ایک جملہ معترضہ کے طور پہ یہ 2 آیتیں لے آئے، وہ اس لیے کہ یہ وضاحت بڑی ضروری تھی۔ کذالک عیسی ابن مریم، کہ یہ جو بیان کیا اس نے خود اپنی زبان سے، یہ ہیں اصل میں عیسیٰ ابن مریم۔ اور اس چیز کی تاکید قرآن حکیم میں بار بار اس لیے کی جاتی ہے کہ ان کی جو خارق عادت ولایت جو پیدائش ہے، تو اس کی وجہ سے لوگوں نے اس کو ابن اللہ کہا، یہ اللہ کا بیٹا ہے، اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب آدمی اس دنیا میں آتا ہے اپنی ماں کے بطن سے تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی باپ ہونا چاہیے، یعنی وہ اسباب کے جو متلاشی ہیں بالآخر جب وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے تو یا تو انہوں نے مریم، عفیفہ مریم کے اوپر تہمت لگا دی، کسی یوسف نامی شخص کا کہہ دیا، یہ یوسف نجار اس کو کہتے ہیں کتابوں میں کہ یہ اس کا خاندان ہے، اور وہ غلط بات تھی، تو یا یہ کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، ابن اللہ، اللہ کا بیٹا۔ اب جب کوئی کسی کا بیٹا ہوتا ہے تو وہ اس کے وجود کا حصہ ہے، یخرج من بین الصلب والترائب، کہ وہ جو اصل چیز ہے، وہ جو جوہر ہے جس سے انسان کی پرورش ہوتی ہے، وہ انسان بنتا ہے، اور وہ 9 مہینے اس کو ماں کے پیٹ میں لگتے ہیں کامل انسان بننے میں، وہ جوہر تو باپ کی، اس نے کہا کہ یخرج من بین الصلب والترائب، اس کی کمر اور پسلیوں کے درمیان سے وہ چیز آتی ہے، وہ سٹاک ہے اسپرم کا، وہاں سے وہ سپرم آتا ہے، یہ اس کے وجود کا حصہ ہے، اور جو وجود کا حصہ ہے وہ اس کا وارث بھی ہوتا ہے۔ دنیا کے سارے قوانین یہی کہتے ہیں کہ یہ اس کا وارث ہے، اگر کوئی اللہ کا بیٹا ہو تو وہ اللہ کی خدائی کا، اس کی بادشاہی کا، اس کی فرما روائی کا وارث بھی ہوگا، حالانکہ اس نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ کوئی میرا وارث ہو، وہ وارث تو تب ہوگا کہ جب اصل مالک کا انتقال ہو جائے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کمزوری کی نشانی ہے، بندے جو انسان جو بیٹے کی خواہش کرتے ہیں، یہ ان کی اصل میں لاشعوری طور پہ ایک کمزوری ہے کہ ان کو بڑھاپے کا سہارا چاہیے، ان کو اپنی جائیداد کا وارث چاہیے۔ تو اللہ کے ہاں یہ کمزوریاں نہیں ہیں، اس لیے جب اس کو وہ نفی کرتا ہے کہتا سبحان، کہ وہ پاک ہے، وہ برتر و اعلیٰ ہے، اور شاید اس لفظ کو، یعنی یہ جو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحانہ، یہ جو اگلی آیت میں آیا ہے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے اس کی میں نے وضاحت کی ہو، پھر کی دیتے۔ یہ آگے جو صورتیں ہیں 28ویں پارے میں، سبح للہ، یسبح للہ، سبح یسبح کہتے ہیں تیرنے کو۔ جب آپ عرب ممالک میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو سوئمنگ پول ہے، سوئمنگ پول کو باہر بڑا بورڈ لگا ہوتا ہے، مسبح، اس میں ظرف ہوا نا مسبح، یعنی تیرنے کی جگہ، سوئمنگ پول ادھر ہے۔ تو یہ جو ہے یعنی جو تیرتی وہ چیز ہے جو اس تمام لیول سے اوپر ہوتی ہے، بس اللہ ان تمام کمزوریوں سے پاک، اوپر ہے، برتر و اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اس کو بیٹا نہیں چاہیے،
اب انہوں نے کیوں بنایا کہ یہ اسباب کی تلاش میں رہتے ہیں کہ یہ ہوا تو یہ کیوں ہوا، اس کے لیے سبب کیا ہے. یہ سبب بندوں کو چاہیے، انسانوں کے لیے اسباب کی ضرورت ہے، اللہ کو اسباب نہیں چاہیے. اس نے جس کام کا ارادہ کیا وہ تو ہو جاتا ہے. بس اس نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم اصل میں یہ ہے قول الحق الذی فیہ یمترون، کہا یہ اصل حقیقت ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں بتا دی کہ میں کیا ہوں، اور یہ وہی چیز ہے کہ جس کے بارے میں وہ یمترون شک میں پڑے ہوئے ہیں. امتراء کہتے ہیں، امام راغب نے لکھا کہ امتراء اصل میں اونٹنی کے تھن کو یعنی دودھ نکالنے سے پہلے کچھ سہلانا پڑتا ہے. اس دوران میں بندے کو شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں دودھ چھوڑے گی یا نہیں چھوڑے گی. گائے بھینس کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے. یہ امتراء ہے، یعنی اس کو پتہ ہے کہ دودھ اس کے اندر ہے، پتہ نہیں دے گی کہ نہیں دے گی. تو یہ جو شک ہے اس کو امتراء کہتے ہیں. یہ لفظ قرآن پاک میں بار بار استعمال ہوتا ہے، ہم اس کو شک کے معنی میں لیتے ہیں. اصل وہاں سے یہ آیا ہے اور اس سے اس کے مفہوم میں ارتقاء ہوا تو یہ یمترون شک کے لیے بن گیا. کہا کہ یہ قول فیصل ہے، یہ حق بات ہے، اصل حقیقت تو بتا دی عیسیٰ علیہ السلام نے. اب وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی وہ گود میں ایک شیرخوار بچہ کہہ رہا ہے کہ نہیں عبداللہ، ان کو شک ہے کہ نہیں یہ ابن اللہ ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے. ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کی شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ تو ان کمزوریوں سے پاک رفع و اعلیٰ ہے. سبحانہ. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. یہ بندوں کی کمزوری ہے کہ وہ بیٹے کو کہتا ہے کہ کسی کو کہو نہ گاڑی لے کے آئے مجھے اسپتال لے کے جاؤ. وہ اس کو آواز دیتا ہے رات کو کہ مجھے اٹھ کے ذرا پانی دینا، میرا گولی لینے کا ٹائم ہو گیا ہے. اللہ کے ہاں یہ کمزوریاں نہیں ہیں، وہ تو کسی بھی کام کا فیصلہ کر لے. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. اس کے لیے تو بس صرف یہ ہے، وہ کہتا کن ہو جا فیکون، بس ہو گیا. اب یہ دو آیتیں جو ہیں یہ بیچ میں ان کے جو اختلاف تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں اور اس کی وجہ سے شک میں ہونے کی وجہ سے اس کو یعنی ایک باپ عطا کیا، اس کے خلاف اللہ نے مزید وضاحت کر دی. آگے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ. یہ عطف ہے اس لیے یہاں پہ کہ اس کو ڈھونڈا جائے کہ یہ عطف جو ہے کس کے ساتھ متعلق ہے، معطوف اس کا کیا ہے. تو وہ پچھلی بات ہے قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ، اب یہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ. اور یہ بھی یاد رکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اور بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے. اب یہاں پہ یہ بات یعنی آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان، انجیل کی زبان یہ سریانی ہے، اور سریانی بولنے والے لوگ اور عربی بولنے والے لوگ یہ آپس میں پڑوسی ہیں. اس پڑوس کی وجہ سے زبانیں کچھ الفاظ ان کے آپس میں خلط ملط ہو گئے. تو سریانی زبان کا جو لفظ اب ہے یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، رب کے معنی میں بھی اور باپ کے معنی میں بھی. جبکہ جب عرب استعمال کرتے ہیں تو وہ رب ایک کو کہتے ہیں، دوسرے کو اب کہتے ہیں. سریانی میں رب نہیں کہتے. فکرہ جو ہے وہ متعین کرتا ہے کہ اس وقت یہاں اب سے مراد باپ ہے یا رب ہے، اور وہ اتنا مشکل نہیں ہے. اناجیل میں جو ترجمے ہم کو جگہ جگہ ملتے ہیں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اور تمہارا باپ ہے۔ یہ غلط فہمی اس لیے ہوئی کہ اس لفظ سے اب کا وہاں پہ جو ترجمہ کرنا تھا رب، اس کی جگہ باپ کر دیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہہ رہے، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو پھر تو وہ سب کو کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ وہاں پہ تو یہ بات ہے کہ میرا اور تمہارا باپ، تو وہ تو سب ساری نسل انسانی کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، یہ بالکل وہ جو اناجیل میں ہے، ترجمے میں ہمیں چیز ملتی ہے کہ میرا اور تمہارا باپ، وہ اصل میں یہ بات ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، فکرے کی ساخت دیکھیں، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، کہ بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے۔ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا میرا اور تمہارا باپ۔ یہ حقیقت ہے، یہ اصل بات ہے جو قرآن پاک نے وضاحت کی، کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، بس اس کی پرستش کرو۔ فَاعْبُدُوهُ اس لیے لانا پڑا کہ پھر عیسائیوں نے جب اس کو بیٹا قرار دیا اللہ کا، تو پھر اللہ کو علیحدہ کر کے بٹھا دیا، عیسیٰ کی پرستش شروع کر دی۔ جب خدا کا بیٹا موجود ہے تو خدا کے پیچھے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا فَاعْبُدُوهُ، وہ رب ہے، اس کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ سیدھے راستے سے مراد وہ راستہ جو ہم بھی مانگتے ہیں نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم، وہ راستہ جو اللہ سے ملاتا ہے، جو جنت کی طرف جاتا ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے ان کے احزاب بن گئے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب پارٹی کو کہتے ہیں، اور جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو بھی حزبی کہتے ہیں۔ احزاب اس کی جمع ہے، گروہ، پارٹی۔ تو ان کے مختلف گروہ بن گئے، مختلف پارٹیاں بن گئیں، اور ان پارٹیوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ اختلاف کس بات کا ہوا کہ پال نے، جو کہ ایک یہودی تھا، اس نے ایک یہ بات نکالی کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اب پھر اس مائتھالوجی کے کو آگے وہ نہیں لے جا سکا، آسان کام نہیں تھا کہ اگر یہ اللہ کا بیٹا ہے تو پھر اللہ کدھر گیا؟ پھر اس کو بیچ میں اللہ لانا پڑا۔ اب اس کو بیٹا قرار دینے کے لیے اس نے حضرت مریم کو بھی بیچ میں لے آیا۔ تو یہ تین مل کے تثلیث کا عقیدہ بنا، تثلیث ثلاث تین کو کہتے ہیں۔ تو پھر کہا کہ یہ اقانیم ہیں، یعنی خدائی کے یہ تین علیحدہ علیحدہ خول ہیں جن کے اندر ایک ایک خدا بند ہے، اور وہ بڑا جو ہے اس کے پاس اتنا اختیار ہے کہ یہ چھوٹے بھی اس کے ماتحت ہیں۔ لیکن اس گورکھ دھندے کو، اس چیستہ کو کتابوں میں تو لکھا جا سکتا ہے، لوگوں کے دماغ میں اس کو نہیں گھسایا جا سکتا۔ نتیجہ یہ کہ کچھ عرصہ جب گزرا تو لوگوں نے تو طرح طرح کے سوال کرنے شروع کر دیے۔ بھائی اگر مریم خدا تھی، عیسیٰ خدا تھا، تو وہ کہاں گئے؟ یہ کیسا خدا ہے جو ہے ہی نہیں ہے اور کام سارے چل رہے ہیں؟ وہ مر گئی اور اس کو دفن کر دیا اور کام سارے چل رہے ہیں، یہ کیسی خدائی تھی اس کی؟ اور بالآخر یہ تنگ آ گئے۔ اور جب چرچ نے اقتدار کے ساتھ، بادشاہوں کے ساتھ، یورپ کے بادشاہوں کے ساتھ الحاق کر لیا اور لوگوں کو لوٹنے کے لیے وہ ایک مشترک استحصالی گروپ بن گیا، تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ اس بارے میں سوال کرنا، تثلیث کے بارے میں سوال کرنا، یہ کفر ہے اور اس کی سزا پھانسی ہے۔ لوگ پھر بھی سوال کرتے رہے، مقدمے چلے، اور سینکڑوں لوگوں کو لٹکا دیا گیا، مسلول کر دیا گیا، ان کو پھندا ڈال دیا گیا۔ پھر خود ہی 12ویں صدی میں چرچ آف انگلینڈ کو، کچھ پادریوں کو خیال آیا
اور انہوں نے وہ قانون بھی منسوخ کیا اور بیچ میں سے مریم کو نکالا کہ یہ نہیں، یہ تو ایک ہتھیار کے طور پہ، ایک آلہ کے طور پہ استعمال ہوئی یہ خاتون، اصل میں تو خدا ہے، اللہ ہے اور جبرائیل امین ہے۔ یعنی تثلیث کے عقیدے میں اس جبرائیل کو روح القدس، قرآن پاک اس کو کہتا ہے روح القدس۔ روح القدس کا انگریزی ترجمہ ہولی اسموک۔ بس جب یہ قسم کھاتے ہیں تو ہولی اسموک، روح القدس وہ بھی خداؤں میں سے ایک خدا ہے، اس کی قسم کھاتے ہیں ہولی اسموک۔ تو پھر چرچ آف انگلینڈ نے اس کو داخل کر دیا خدائی میں اور مریم کو نکال دیا، اور پھر یوں یہ سلسلہ جو ہے تثلیث کا اب بھی چل رہا ہے، جس کے بارے میں سورہ مائدہ میں بہت سخت قسم کی آیات تھیں، ان کا تذکرہ بہت ساری تفسیر پہلے ہو چکی ہے۔ فوائل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، مشہد جس دن شہادت گزرے گی، اور اس شہادت کا تذکرہ سورہ مائدہ کے آخر میں ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ۔ کہا جب قیامت کے دن محشر میں اللہ عیسیٰ ابن مریم سے پوچھے گا کہ تو نے کہا تھا کہ میں اور میری ماں اللہ کے علاوہ ہم بھی معبود ہیں، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں اٹھے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، وہ کہیں گے کہ یہ میرے لیے کسی طرح روا ہی نہیں ہے کہ میں وہ بات کروں جو حق کے خلاف ہے۔ یہ اس شہادت کی بات ہے، مشہد یوم عظیم، یوم عظیم قیامت کا دن ہے، محشر کا دن ہے۔ اس دن جو گواہی گزرے گی اس کے بارے میں انہیں آگاہ کریں کہ یہ جو کافر لوگ ہیں، مشرک اور کافر، یہ کوئی کافر لوگ ہیں، اس دن ان کے لیے ویل ہے، جہنم ہے۔ اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا، یہ جب آئیں گے تو یہ بڑے شنوا اور بڑے بینا ہو جائیں گے، یعنی سب کچھ، آواز بھی آئے گی اور ان کی آنکھیں بھی کھل جائیں گی۔ ابھی دنیا میں انہوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، کان بند کر رکھے ہیں، حق کی آواز ان تک پہنچ رہی ہے لیکن انہوں نے اس کو سننے سے انکار کر دیا۔ کہا کہ اس دن یہ سنیں گے بھی، وہ دیکھیں گے، ان کی آنکھیں بھی کھل جائیں گی، کان بھی کھل جائیں گے۔ لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، کہ اس وقت کیا ہے کہ ایک واضح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، کہا کہ ان کو یہ جو حسرت کا، افسوس کا دن ہے، اس دن کی ہولناکی سے آپ ڈرائیں، آگاہ کریں، انذار کریں، اس کے خطرے سے انہیں آگاہ کریں۔ اب یہ جو یوم الحسرہ ہے، اس کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہر ایک کے لیے یوم الحسرہ ہے، یعنی افسوس کا، حسرت یہ وہی ہے جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، افسوس۔ اور پھر آپ نے وضاحت فرمائی کہ جو نیکوکار ہیں انہیں اس بات کا افسوس ہوگا کہ ہم نے فلاں فلاں وقت اللہ کی یاد کے بغیر کیوں گزارا، اور جو بدکار ہیں انہیں تو افسوس ہر چیز کا ہوگا کہ سارے کے سارے زندگی خراب کر دی جو اللہ نے دی تھی یہ آخرت بنانے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ افسوس تھوڑا یا زیادہ ہر ایک کو ہوگا۔ اس قضی الامر کہ جس وقت فیصلہ ہو جائے گا جنت اور دوزخ کے بارے میں، قضی الامر وہم لا یؤمنون وہم فی غفلت وہم لا یؤمنون، کہ اب یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ غفلت سب سے بڑی کیا ہے کہ آدمی نے موت کے بعد کے حالات سے آنکھیں بند کر دی اور سب کچھ موت سے پہلے پہلے جو ہے اس کے لیے کرنا شروع کر دیا۔ جب مر گیا تو اس کی وہ ساری محنت، وہ ساری کوشش، وہ ساری پلاننگ، وہ سارا جو کچھ اس نے گین کیا تھا وہ سارے کا سارا ضائع ہو گیا، اس لیے کہ اس کے تو کسی کام کا نہیں ہے۔ جو اس کا مالک کون ہے، جن کے حوالے ہوتا ہے وہ بھی چھوڑ جاتا ہے،
وہ جن کے حوالے کرتے ہیں وہ بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اصل مالک کون ہے؟ اس اصل مالک کا تذکرہ آیا، کہا کہ اصل مالک جو ہے اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، کہ اصل مالک اللہ نے فرمایا ہم ہیں، بس یہ مالک کا کام ہے کہ اپنی چیز جس کے حوالے کرے۔ اس لیے بتانا ہے کہ لوگوں کو اس دنیا میں اپنی اولاد سے بڑی محبت ہے، تو وہ اگر چھوڑ بھی جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، کم از کم میرے بیٹے کی خانگی تو برقرار ہے نا۔ ہاں یہ ضروری نہیں، اس لیے کہ اصل مالک اللہ ہے، وہ اس بیٹے کے ہاتھ سے کس طرح ضائع کرواتا ہے، وہ کیا بنتا ہے، وہ تو مالک وہ ہے، وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ اور ہمارے مشاہدے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ وراثت کے لحاظ سے تو بہت کچھ مل گیا، لیکن ابھی مجھے بھی نہیں آئی تھی کہ وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا اور پولیس میں سپاہی بھرتی ہو گیا۔ اس قضی اللہ فی غفلۃ انا نحن نرث الارض ومن علیہا، کا زمین اور اس کے اوپر جو کچھ ہے، یعنی جو کچھ بنا رکھا کسی نے، ہم اس کے مالک ہیں۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور یہ جو لوگ ہیں ان کے بھی مالک ہم ہیں، اس لیے ان کے بارے میں ہم نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ یہ ادھر ہمارے پاس ہی آئیں گے۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک نبیک محمد صاحب المقام المحمود والحوض